بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا، اور انہوں نے اختیار کر لیے، انہوں نے بنا لیے، من دونی، اللہ کے سوا، آلہۃ، اور معبود، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم، اور نہ ہی وہ مالک ہیں اپنے ضرر کسی نقصان کے، ولا نفع، اور نہ ہی فائدے کے، ولا یملکون موتا، اور نہ ہی وہ مالک ہیں موت کے، ولا حیاتم، اور نہ زندگی کے، ولا نشورا، اور نہ جی اٹھنے کے۔ اور لوگوں نے اس کے علاوہ معبود بنا لیے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، اور حال یہ ہے کہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان اور کسی نفع کے مالک نہیں، اور نہ وہ کسی کی موت کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ حیات کا، اور نہ کسی کو زندہ کر کے اٹھانے کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے مشرکین کی گمراہی کا تذکرہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس ذات پاک یعنی کہ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، جس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور جس کی کوئی اولاد نہیں، اور بہت سے معبود بنا لیے۔ یہ معبود کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی اللہ جل شانہ کی مخلوق ہیں، اور ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ وہ خود اپنی جانوں کے لیے کسی بھی نقصان اور نفع کے مالک نہیں، اور نہ انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات سے کسی نقصان کو دور کر سکے، اور نہ ہی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنی جانوں کے لیے کسی چیز کو فائدہ بنا سکے۔ وہ موت اور حیات کے بھی مالک نہیں، نہ زندوں کو موت دے سکتے اور نہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت ان کو بھی اللہ جل شانہ زندہ فرمائے گا، جبکہ لوگوں کے یہ باطل معبود دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، کافر لوگ بولے، ان ھذا الا افک، یہ تو نہیں ہے صرف ایک بہتان ہے، نفتراہ، جسے خود سے گھڑ لیا ہے، وعنہ علیہ، اور مدد کی ہے ان کی اس کے متعلق قوم آخرین، قوم کے لوگوں نے اس کے متعلق ان کی مدد کی ہے۔ فقط جاءوا ظلما و زورا، اور بے شک وہ آئے ہیں ایک بہت بڑے ظلم اور جھوٹ کے ساتھ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک جھوٹ ہے جسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس بارے میں اس کی مدد کی ہے، سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کو لے کر ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں اہل کفر کا شرک اختیار کرنے، ان کی گمراہی اور ان کی بیوقوفی بیان کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ میں ان کے ایک اور عقیدہ کفر کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ کتاب جو میں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے، ایک افترا ہے، نازل تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہاں انہوں نے اپنے پاس سے عبارتیں بنا لی ہیں، اور اس بارے میں دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں، فقط جاءوا ظلما و زورا، کہ ان لوگوں نے بڑے ظلم کی بات کہی ہے اور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ جھوٹ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات، نازل کردہ کتاب کو مخلوق کی خود سے بنائی ہوئی باتیں بتا دیا۔ ان لوگوں نے جو یوں کہا کہ دوسرے لوگوں نے عبارتیں بنانے میں ان کی مدد کی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف ان کے اقوال ہیں۔ اس سے مشرکین کا اشارہ یہود کی طرف تھا، اور وہ کہتے تھے کہ انہیں یہودی پرانی امتوں کے واقعات سنا دیتے ہیں اور یہ انہیں بیان کر دیتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان لوگوں کا اشارہ ان اہل کتاب کی طرف تھا جو پہلے سے توریت پڑھتے تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، وجہ انکار کے لیے ان لوگوں کو کچھ نہ ملا اور قرآن جیسی چیز بنا کر لانے سے عاجز ہو گئے، تو اپنی کم عقلی
اور اپنی اس بیوقوفیوں کو اور اپنے شرک کو مٹانے کے لیے ایسی باتیں خود سے کرنے لگے، ایسی باتیں کر کے بتانے لگے، مسلمانوں کو جھٹلانے لگے، نعوذ باللہ۔